ہمارا آج کا موضوع خاص رسالہ روحی شریف ہے، اور یقین کریں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو یہ موضوع اتنا بابرکت ہے کہ اس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سنجیدہ لوگوں کے لیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے اپنے رب کی قسم اٹھائی ہے کہ سنجیدہ لوگ میدان میں آئیں، مجھ پر قسم ہے کہ پل بھر میں ان کی مدد کو میں آن پہنچوں گا، کیونکہ میں مالک الملک کی فقیر ہوں، اور رسالہ روحی شریف کو پڑھنے والے غیبی مدد کو آتے دیکھیں گے۔ اور بہت سے لوگ ہم سے رسالہ روحی شریف پڑھنے کا طریقہ بھی پوچھتے تھے، سو آخر میں ہم تمام سالکین کو طریقہ بھی بتائیں گے، اور جن کے پاس رسالہ روحی شریف نہیں ہے، ویڈیو کے آخر میں ہم اپنا واٹس ایپ نمبر بتائیں گے جس سے وہ رسالہ روحی شریف ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم رسالہ روحی شریف کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسالہ روحی شریف میں نے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین حکم کے مطابق تحریر فرمایا ہے، اور تحریر کا مقصد امت مسلمہ کی مدد کرنی تھی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طالب صادق اللہ تعالیٰ سے واصل اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچنا چاہتا ہے، وہ میرے اس رسالہ روحی شریف کو وسیلہ پکڑے، کیونکہ رسالہ روحی شریف خود ایک مرشد کامل ہے۔ اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ رسالہ روحی شریف کے اسرار اور رموز کھولتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ولی واصل جو کہ عالم روحانیت کی رجت کے سبب اپنے مرتبہ سے گر گیا ہو، تو اس کو قسم ہے کہ رسالہ روحی شریف کو وسیلہ پکڑے، اور ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کو منزل مقصود پر پہنچا دیں گے۔ اور ایک وضاحت کر دوں کہ رسالہ روحی شریف کو بہت سے اولیاء نے پڑھا ہے، اور ان کے اولیاء بننے میں رسالہ روحی شریف کا اہم کردار ہے، کیونکہ رسالہ روحی شریف تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کے کفنوں کی ایک کامل اور کامیاب کنجی ہے، اور ایک مرشد کامل ہے۔ اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیوانہ چلہ غیبی موکل سے ضرب کھا کر دیوانہ ہو گیا ہو، یا بیمار ہو گیا ہو، یا پریشان حال ہو گیا ہو، یا اسے کسی زہری یا باطنی دشمن کے حملے کا خدشہ ہو، تو وہ میرے اس رسالہ روحی شریف کو وسیلہ بنائے، اور میں قسم دیتا ہوں کہ اسے ہر مصیبت اور اذیت سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ آپ رسالہ روحی شریف کی فضیلت کا اندازہ حضرت سخی سلطان باہو کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب سعادت مند، اگر تیرا وقت یاور ہے تو ہماری بات پر تو یقین رکھ کہ جب تو اس رسالہ کو اخلاص اور ادب کے ساتھ پڑھے گا تو پھر تو اپنی مرادوں اور اپنی گود گوہر مخصوص سے بھر لے گا۔ ایسے سالکین جو در بدر پھر رہے ہیں، ان کو حقیقت نہیں مل رہی، تو ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں اے طالب حق، ہوش کر اور آنکھیں کھول، اس رسالہ میں وہ حقیقت ہے جو تجھے حقیقت تک بآسانی پہنچا دے گی۔ آپ اسی رسالہ روحی شریف میں لکھتے ہیں ہر کا طالب حق بود من حاضرم ذا ابتدا تا انتہا یکدم برم طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا۔ جو شخص حق تعالیٰ کا طالب ہے، میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، اور میں طالب کو ابتدا سے انتہا تک ایک دم میں پہنچا دوں گا۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ دیکھیں، حضور یہاں 3 مرتبہ طالب کا نام لے کر پکار رہے ہیں کہ اگر کوئی طالب حق ہے تو وہ میدان میں آ جائے، باؤ حاضر ہے۔ اور دوسرا، جو رسالہ روحی شریف ہے، اس کے متعلق مزید اسرار کھولتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب طالبوں اور سالکوں کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور تاریکی چھا جاتی ہے، تو میری یاد اور رسالہ روحی شریف سے وہ سب پردے اٹھ جاتے ہیں اور آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ الغرض، یہ کتاب تمام مصائب اور آفات اور تمام مشکلات اور حاجات کے لیے ایک مکمل پروانہ نجات ہے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے کہ طالب اس رسالہ کو پڑھے، اس وظیفہ کو پڑھے، اور پھر بھی حیات قلب اور معرفت سے وہ محروم رہے، مطلب کہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اب میں رسالہ روحی شریف کی کچھ لائنوں کا ورد آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مکمل تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ کا وقت مجھے بہت عزیز ہے،
اور آخر میں رسالہ روحی شریف کا طریقہ آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بدان صدق اللہ تعالی فی الدارین کنت حاویت کنزا یاہوت مغفیا لاہوت فاردت ملکوت والنور جبروت فخلقت الخلق ناسوت ذات سر چشمہ چشمان حقیقت حاویت حضرت عشق بلائے کونین بے بارگاہ کبریا تخت سلطنت راست از کمال عبرت ماہیت ذات پاکش ہزاروں ہزاروں بے شمار کفال عقل سنگسار سبحان اللہ لجسام عناصر خاکی بے ہزار مظہر ظہور آثار جمال و جلال و قدر و تہائے کاملہ عین و صفا ساختہ تماشائے رویز بامی فرمایت خود با خود کمار عشق میں بازد خود نظر خود ناظر خود منظور خود عشق خود عاشق خود معشوق اگر پردہ راز خود براندازی ہم یک ذات ودوئی ہم آزا والے چشمیات میں گمد مصنف تصنیم متقف حریم جلال و جمال حویت حق مہو شہود ذات مطلق این انات از شہود مشہود معبود الحق در محد ناز سبحانی معظم شانی بسد عزت تاج معرفت وحدت مطلق بر سروردائے تصفیہ و تزکیہ انت انا وانا انت دربر الملقب من الحق بالحق سر اسرار ذات یاہو فنافی ہو فقیر باہو عرف آن ساکن قرب جوارک اللہ شور حرس اللہ تعالی من الفتن والجوار چند کلمات والابرار تحقیقات فاکر۔ ماشاءاللہ سے رسالہ روحی شریف کی چند لائنیں بندہ ناچیز کو پڑھنے کی سعادت ملی ہے اور اب سب کو سننے کی سعادت ملی ہے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مصنف رسالہ روحی شریف حضرت سخی سلطان باہو کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اب ہم اس کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، پڑھنے سے قبل صدق دل، اخلاص اور ادب نہایت ضروری ہے، کیونکہ جن کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی تو ان کو تو قرآن مجید سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا برتن خالی ہوتا ہے۔ فیض قرآن سے ملتا ہے اور برتن خالی ہونے کی وجہ سے بہتا رہتا ہے، جن سے آدمی محروم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا مرشد نہیں ہے اور آپ معرفت الہی سے محروم ہیں تو اس رسالہ کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ باوضو پڑھیں اور آخر میں حضرت سلطان باہو کی بارگاہ میں التجا کریں کہ حضور، آپ کا وعدہ ہے، آپ کا عہد ہے کہ جو شخص میرا یہ رسالہ پڑھے گا تو آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ اسے فیض اور معرفت سے مالا مال کر دیں گے۔ حضور، مجھ ناچیز غریب مسکین پر کرم فرمائیں۔ اور ایک چیز بہت کام کی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، ہر بار پڑھنے کے بعد یہ کہیں کہ حضور ہمیں اپنا مرید بنا لیں، اور کہیں کہ ہم سچے دل سے آپ کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ یہ تکرار کرتے رہیں، اس سے یہ ہوگا کہ حضرت سخی سلطان باہو آپ کے روحانی مرشد بن جائیں گے، اور پھر نظارے ہی کچھ اور ہوں گے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ خیر، اسی طرح آپ نے پہلے دن رسالہ روحی شریف اور درود شریف، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پہلے ہی دن اپنے مقصود حاصل ہو جائیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں پہلے ہی دن سب کچھ مل گیا، اتنا کچھ مل گیا کہ مانگنے کی مزید انہوں نے جرات تک نہیں کی۔ اسی طرح
آپ کا دینی یا دنیاوی کوئی بھی مسئلہ ہو تو صرف ایک ہی بار دن کو جس طرح بتایا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ پیاری آواز یعنی سر لگا کے پڑھیں۔ اور اگر کسی کے پاس رسالہ روحی شریف نہیں ہے تو وہ واٹس ایپ پہ رابطہ فرما کے ہم سے لے سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رسالہ پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔